لاک ڈاؤن ایس او پیز کی خلاف ورزی پر حکومت کا ایکشن، ملک بھر میں بڑی مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ مارکیٹیں این سی او سی کے فیصلوں کے تناظر میں بند کی جائیں گی۔ جی ہاں، ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ این سی او سی کے فیصلوں کے تناظر میں لاک ڈاؤن کی ایس او پی فالو نہ کرنے پر پورے ملک میں کئی بڑی مارکیٹیں آج بند کر دی جائیں گی۔ پنجاب اور کے پی کے میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، ہم سب کو ہر صورت ایس او پیز فالو کرنا ہوں گے۔ واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ واصف، کیا صرف ان مارکیٹس کو بند کیا جائے گا جہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، یا پھر تمام بڑی مارکیٹس بند کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جو این سی او سی کا اجلاس ہوا ہے اس میں چیف سیکرٹری پنجاب نے جو بریفنگ دی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پنجاب کی جو بڑی مارکیٹ خاص طور پر راول پنڈی، لاہور اور فیصل آباد ہے، وہاں پر جو مارکیٹوں میں ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے این سی او سی کو یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ جو بڑی مارکیٹ ہے جن میں ایس او پیز کی جو ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، انہیں کچھ ہی دیر کے بعد اب آپریشن کیا جائے گا، جس میں جو اس چیز کا مرتکب پایا گیا کہ انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، ان مارکیٹوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اس میں فی الحال یہ بتایا گیا کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں سب سے زیادہ جو وائلیشن ہے وہ وہیں پر کی جا رہی ہے، انہی کے خلاف زیادہ جو آپریشن ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اس میں بڑی مارکیٹ سے مراد مالز شامل ہیں، کیونکہ مالز میں تو ایس او پیز کی بہت زیادہ پابندی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو بڑی مارکیٹ خاص طور پر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاس مارکیٹ اور اس طرح سے باغبان پورہ مارکیٹ ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایس او پیز کی جو فالو کرنا چاہیے تھا، یعنی جو مارکیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے ماسک کی جو خیال رکھا جانا چاہیے تھا، لوگوں کو جو سوشل ڈسٹینسنگ تھی وہ ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اور جو خاص طور پر جو جمعے کا دن آتا ہے جس وقت دوسرے شہروں سے لوگ جو تاجر شاہ عالم مارکیٹ جیسی بڑی مارکیٹوں میں آتے ہیں تو وہ بالکل بھی جو ایس او پیز کی جو اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس حوالے سے جو کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ واصف، جہاں ظاہر ہے جو چھوٹی جو کنجسٹڈ علاقے ہیں وہاں پر تو خود حکومت کو خیال ہونا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ جہاں جگہ ہی نہیں ہے، جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہو کیسے سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو حکومت نے جو ایس او پیز دی تھی تاجروں سے معاملہ طے کرنے کے بعد تاجروں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ایس او پیز کی جو عمل درآمد ہے وہ کریں گے، لیکن ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جو حکومت نے ایس پی سی ان میں جو مارکیٹ کے لیڈرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے خاص تو اس کے اوپر جو کارروائی ہے وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے ہر دکان کے اندر کھچے کھچ لوگ بھرے ہوئے، خاص طور پر صرف تاجر یا دکاندار کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر جگہ ہی بہت کم ہو اور عوام اور خریدار جو وہاں پر آتے ہیں وہ خود ہی خیال نہ کرے تو اس میں وہ خود کیا کر سکتے ہیں تاجر یا دکاندار؟ دیکھیں، اس میں یہ حکومت نے جو تاجروں سے کہا تھا کہ اگر ایک دکان کے اندر ایک کیپیسٹی سے زیادہ افراد داخل ہوں گے تو اس صورت میں کارروائی ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عید کے دنوں میں بھی جو ایک دکان کے اندر 15-20 جو لوگ ہیں ایک ہی ٹائم میں داخل ہوئے تھے، اور پہلے دکانوں کے اندر جو کاؤنٹر لگے ہوئے تھے، کاؤنٹر کے گرد جو ڈبے اور جو تارے باندھنے کے بعد لوگوں کو فاصلے سے ان سے بات کی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سے وہ ڈبے اور تارے بھی اتار دی گئی اور فاصلہ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اور اس میں اب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں جو ایس او پیز ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ جو این سی او سی کے اجلاس میں یہ چیف سیکرٹری نے بریفنگ دے دی ہے کہ اب ان بڑی مارکیٹوں جن میں جو ضلعی حکومت کے نمائندگان ہیں وہ وہاں جائیں گے اور جن مارکیٹوں میں خلاف ورزی وہاں پہ آپریشن کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، واصف محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مختلف شہروں میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی کی مختلف مارکیٹس میں کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے راشد خان سے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے دوسرے شہروں کی، راول پنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ بھی ہم جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ راشد، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی کی مختلف مارکیٹس میں؟ پہلے بھی کچھ خبریں عید سے پہلے آئی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں عوام مارکیٹس میں نکل آئی ہے، اب تو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح سے ایس او پی کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر یہ دوبارہ سے مارکیٹس بند ہو جائیں گی۔ جی شکریہ۔ کراچی کی اگر بات کریں تو اس وقت شدید گرمی ہے اور مارکیٹوں میں جو رش ہے وہ بالکل کم ہے، یا اگر ہم کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اور کراچی میں ہم نے رمضان میں دیکھا تھا کہ اتنی تعداد میں لوگ نکلے تھے کہ ایس او پیز جو تھی وہ اس پر عمل درآمد مشکل ہو گیا تھا۔ سینیٹائزر، ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ
اس پر کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن جب سندھ حکومت نے اس وقت کارروائی کی اور رمضان کے پہلے عشرے میں ہی تقریباً 8 سے 10 مارکیٹوں کو بند کر دیا تو تاجر بھی پریشان ہوئے تھے اور عوام بھی پریشان ہوئی تھی. تو اس سے کچھ سبق کراچی کے تاجروں نے سیکھا اور اس کے بعد جو ہے ایس او پی پر عمل درآمد شروع ہوا. صدر کی مختلف مارکیٹیں، طارق روڈ، گل پلازا، اسی طرح زینب مارکیٹ، مدینہ شاپنگ مال، انٹرنیشنل مارکیٹ اور تمام مارکیٹوں میں ایس او پیز پر تقریباً اگر ہم کہیں کہ 85% سے زائد جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے، کیونکہ ان تاجروں نے برداشت کیا ہے اپنی دکانوں کو بند ہونے کو. تقریباً ایک ہفتہ پیک کے سیزن میں انہوں نے مارکیٹوں کو بند دیکھا تھا. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے مجبوراً جو ہے عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے عوام ایس او پی راشد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تاجروں کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ معاملات طے پائے تھے اور اس پر اب ایس او پی پر عمل نہیں ہو رہا ہے. تو نعیم میر صاحب تاجر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نعیم میر صاحب، یقیناً آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اب، کیونکہ یہی طے پایا تھا کہ اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر مارکیٹس بند کر دی جائیں گی. جی بالکل، ایس او پیز پر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کا نتیجے میں جو کرونا وائرس ہے وہ پھیلے گا، لوگوں کی اور عوام کی اور ہم سب کی جانیں جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایس او پیز پر 100% عمل درآمد ہونا. اچھا، لیکن یہ بھی ظاہر کہا جا رہا ہے کہ دکاندار اور تاجر کیا کریں جب لوگ یعنی عوام جو خریدار ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، وہ ماسک نہیں لگا رہے، اور ظاہر ہے کچھ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں جگہ ہونے کے باوجود بھی سوشل ڈسٹینسنگ اختیار نہیں کی جا رہی. تو اس میں تاجروں کا کیا قصور ہے؟ نعیم میر صاحب، ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا. نعیم میر صاحب سے کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر سے ان سے رابطہ کریں اور ان کا موقف اس ساری صورتحال پر جاننے کی کوشش کریں. اپنے نمائندگان کے پاس چلتے ہیں. وقاص خان ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، راولپنڈی سے اکرام اللہ اور کراچی سے راشد خان. وقاص، آپ بتائیے گا لاہور کی کون کون سی بڑی مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، جب لاک ڈاؤن کے بعد نرمی کے بعد تمام مارکیٹس کو کھولا گیا تھا اور ایس او پیز نافذ کیے گئے تو لاہور کی کوئی مارکیٹ ایسی نہیں تھی جہاں پر ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو. اگر ہم بات کریں لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ شاہ عالم مارکیٹ کی تو وہاں پر بھی جو ہے ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا گیا، جبکہ عید کے دنوں میں جو مختلف بازار تھے جن میں انارکلی، باغبان پورہ سمیت جو دیگر اہم بازار تھے وہاں پر بھی ایس او پیز کو یکسر طور پر نظر انداز کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ کرونا کے کیسز بھی اب بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے اب ایک مرتبہ پھر اس پر غور شروع کر دیا اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں جو ایس او پیز پر فالو نہیں کریں گی ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. تو اس وقت میں انارکلی بازار میں موجود ہوں جہاں پر عید کے دنوں میں تو انتہائی رش تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ انارکلی بازار میں ہی موجود رہیے، پھر آتے ہیں ہم آپ کی طرف. لیکن نعیم میر صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ان سے رابطہ منقطع ہوا تھا. نعیم میر صاحب فرمائیے گا، سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ اگر عوام ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، ماسک نہیں لگا رہے اور جو حکومتی احکامات ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے تو اس میں تاجروں کا پھر کیا قصور ہے، دکاندار کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام نے تو ریاست کا یہ کرونا وائرس بارے بیانیہ مسترد کر دیا. ریاست کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تمام سیاسی قوتوں کو کرونا وائرس کے ایشو پہ سیم پیج پہ نہیں لیا اور یہی وجہ ہے کہ عوام اس میں غیر سنجیدہ ہو گئے. اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پٹ گئی ہے. حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے تھا کرونا وائرس کو لے کے اور اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور وزیر اعظم صاحب کو ایک اسٹیٹسمین کا رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ تاجر جو ہیں باوجود اس کے کہ بہت کوشش کرتے رہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروا سکے لیکن عوام سے وہ عمل درآمد نہیں کروا سکے. اب صورتحال یہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی خود کی بھی ایک ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن ہمیں حکومتی سطح پر نظر آئی کہ کبھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے ہیں، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کبھی کچھ، یہ نظر آئی. لیکن عوام کو خود تو اپنی صحت کا یا اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا خیال ہونا چاہیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے یہ. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے جو ایس او پیز ہیں اس کو ہر فرد نے، ہر شہری نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے از خود اپنے اوپر نافذ کرنا تھا اور کرے گا تو یہی کرونا سے ہم نپٹ سکتے ہیں. اگر کوئی حکومت اکیلی اور کوئی ادارہ یا کوئی سیکٹر، وہ تاجر، وکیل یا میڈیا، کوئی اکیلا ایک سیکٹر جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے گا تو شاید مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جب تک عوام الناس جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے. لیکن عوام کے اندر آگاہی پھیلانا، عوام کو اس بارے شعور دینا اور بار بار عوام کو بتانا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اس کے اندر جو ہے وہ بری طرح ناکام ہے. اب صورتحال یہ ہے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایس او پیز جو ہیں وہ ہیں کیا. ایس او پیز یہ ہے, بنیادی ایس او پی کہ آپ نے رش نہیں ہونے دینا. عید سے پہلے رش تھا مارکیٹوں کے اندر, ہم نے کہا 24 گھنٹے مارکیٹیں کھولیں, انہوں نے نہیں کھولی. رش ہوا, کرونا پھیلا, بیماری پھیلی, اس کے ذمہ دار حکومت ہے. اب عید کے بعد صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹوں کا رش اب بالکل ختم ہو چکا ہے. ریٹیل مارکیٹس کے اندر بالکل گاہک نہیں ہے. وہاں پر اب ایس او پیز کو بہتر انداز میں عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. وہ حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے. آپ بقول آپ کے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے. نعیم میر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. راولپنڈی سے اکرام اللہ جویا نے ہمیں جوائن کیا اور فیصل آباد سے اورنگزیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام, آپ بتائیے راولپنڈی میں کہاں کہاں پر ایسے بازار ہیں, مارکیٹس ہیں جہاں خدشہ ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو انہیں پھر بند کیا جا سکتا ہے؟ جی, راولپنڈی کی اگر میں بات کروں تو راولپنڈی میں سب سے جو گنجان جو بازار ہے وہ راجہ بازار تصور کیا جاتا ہے. راجہ بازار کے علاوہ کمرشل مارکیٹ بھی ہے. عید کے دنوں میں ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کیونکہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. اس کے بعد اگر میں کرنٹ سچویشن کی اگر بات کروں تو یہاں پر گرمی کی شدت زیادہ ہونے کے بعد جو ہے عید کا سپیل جو ہے جو خریداری کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس وقت اب قطرے جو لوگ ہیں وہ کم ہمیں مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں. لیکن ایس او پیز بھی جہاں تک بات کی جائے تو راولپنڈی کے جو تاجران ہیں ان کی جانب سے ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی تھی. اور آج بھی میں نے مختلف مارکیٹس کے باہر جو ہے پیمفلیٹ دیکھے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بغیر ماسک کے یہاں پر جتنے بھی خریدار آئیں گے ان کو شاپنگ نہیں کرنے دی جائے گی. لیکن یہاں پر ہمیں ایک طرف سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو تاجر ہیں وہ اپنی ایس او پیز پر عمل درآمدی کی کوشش کروا رہے ہیں, تو دوسری جانب یہاں پر جتنے بھی شہری نظر آ رہے ہیں ان میں ہمیں میکسیمم جو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا. یہاں پر تاجر برادری سے جب بات ہوتی ہے تو تاجر یہی کہتے ہیں کہ ہم کہاں تک ایس او پیز پر عمل درآمد کروا سکیں. یہ عوام کا کام ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا, اور ہم اپنی طرف سے بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اکرام اللہ, اورنگزیب ملک نے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے. اورنگزیب, فیصل آباد گھنٹہ گھر میں انتظامیہ کی جانب سے کچھ دیر بعد آپریشن کیا جائے گا اور جہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ان مارکیٹس کو بند کیا جا سکتا ہے. مزید بتائیے گا آپ. جی, چونکہ فیصل آباد میں عید کے بعد جو ہے وہ کرونا کی صورتحال کافی تشویشناک ہے. ایک دم سے تیزی سے جو ہے وہ کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور ابھی فیصل آباد جو پنجاب میں 10ویں نمبر پہ تھا ابھی وہ 3رے نمبر پہ آ چکا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ نئے کیسز آ رہے ہیں, تو جس کے اوپر سب سے زیادہ رش جو ہے وہ مارکیٹوں میں ہو رہا ہے. اور کیونکہ انجمن تاجران کی جانب سے جو ضلع انتظامیہ کے ساتھ میٹنگز کی گئی تھی, جو اجلاس ہوئے تھے, اس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ایس او پیز کے اوپر ایک تو عمل درآمد بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ عوام کو اویئرنیس بھی دیں گے. اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے سب سے بڑے کاروباری مرکز گھنٹہ گھر چوک پہ, جہاں پر عوام کی اویئرنیس کے لیے کہیں بھی تاجران کی جانب سے جو ہے وہ اویئرنیس بورڈز نہیں لگائے گئے, جس کی وجہ سے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد بہت ہی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, جبکہ جو شہر کی دوسری چھوٹی مارکیٹس ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ شہریوں کی. اورنگزیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. اکرام اللہ, راشد خان اور وقاص, آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ.